السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی ایئرپورٹ پر سب حیران و پریشان رہ گئے، بھارتی لڑکی سے 5 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان میں سرکاری ملازمین کتنے گھنٹے کام کریں گے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دبئی پولیس کے اعلیٰ افسر کا شاندار کارنامہ، سمندر میں ڈوبنے والے غیر ملکی کو بچا لیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے شدید وار، 2000 سے زائد نئے کیسز نے اماراتی شہریوں کی نیندیں اڑا دیں۔ متحدہ عرب امارات میں اگر آپ ایک ضروری کام نہیں کریں گے تو آپ کو ریسٹورنٹ سے نکال دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں غلط سرجری کرنے پر خاتون کو لاکھوں درہم بطور ہرجانہ ادا کر دیے گئے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے شدید وار، 2000 سے زائد نئے کیسز نے اماراتی شہریوں کی نیندیں اڑا دیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے جمعرات کو بیان جاری کیا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2112 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2191 ہے۔ اسی طرح موذی وائرس سے مزید 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ 2,49,000 سے زائد کیے جانے والے ٹیسٹ سے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 8 اپریل تک 4,78,131 کورونا کیسز میں سے 4,63,032 کیسز میں مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی تک مملکت میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1523 تک پہنچ چکی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر سب حیران و پریشان رہ گئے، بھارتی لڑکی سے 5 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بھارتی لڑکی سے منشیات برآمد ہو گئی ہے، اور یہ منشیات بھی چند گرام نہیں بلکہ 5.25 کلو گرام ہے، جس کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بھارت سے آنے والی 23 سالہ لڑکی کے سامان کی جب اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے تلاشی لی تو اس میں سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد ہونے پر سب حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی مقدار میں منشیات اسمگل کرنے میں کم ہی کوئی بھارتی خاتون ملوث رہی ہے۔ خاتون اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اسے کسی نے امانت کے طور پر یہ پیکٹ دیا تھا، اسے ہرگز نہیں پتا تھا کہ اس میں ہیروئن موجود ہوگی۔ ملزمہ کا کہنا تھا کہ ایک جاننے والے نے اسے یہ پیکٹ دے کر کہا تھا کہ وہ نائف کے علاقے میں ایک ہوٹل چلی جائے جہاں ایک شخص اس کے پاس آ کر یہ پیکٹ لے جائے گا۔ لڑکی کے یہ بتانے پر پولیس اہلکاروں نے اس نامعلوم شخص کو پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ لڑکی سے بھارت میں موجود شخص سے رابطہ کروا کر ہوٹل کا کمرہ نمبر پوچھا گیا جہاں وہ شخص آتا تھا، تاہم لڑکی سے یہ منشیات وصول کرنے کے لیے 2 افراد پہنچے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ملزم کے پاس موجود سگریٹ کے پیکٹ سے بھی چرس برآمد ہوئی تھی۔ دبئی پولیس کے اعلیٰ افسر کا شاندار کارنامہ، سمندر میں ڈوبنے والے غیر ملکی کو بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کے لیفٹیننٹ جنرل زاہی نے اپنے سوشل میڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایک غیر ملکی دھند کے موسم میں سمندر میں تیراکی کر رہا تھا، تاہم دھند گہری ہونے کی وجہ سے وہ کنارے سے دور بھٹک گیا اور بالآخر تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شخص ڈوبنے کے قریب تھا جب انہوں نے اس شخص کو بچا لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل زاہی کا کہنا تھا کہ یہ شخص دھند کے موسم میں سمندر کی سیر کو گیا تھا، مگر تیراکی کے جوش میں کچھ آگے چلا گیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنارہ کس جانب ہے۔
اتفاق سے ہم لوگ ایک کشتی میں موجود تھے جب ہم نے کسی کو مدد کے لیے چیخو پکار کرتے سنا۔ یہ دیکھ کر کشتی کو اس شخص کے قریب لے جایا گیا اور اسے کھینچ کر اس پر سوار کیا گیا۔ یوں اس شخص کی جان بچ گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل زاہی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ تیراکی کے شوقین افراد کو دھند کے دوران تیراکی سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ کئی بار حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے کنارے کا پتہ نہیں چل سکتا، جس سے انسانی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اگر آپ ایک ضروری کام نہیں کریں گے تو آپ کو ریسٹورنٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ریسٹورنٹ اور کیفے میں شہری کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو انہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ راس الخیمہ میونسپلٹی کی جانب سے نئے قواعد کا اعلان کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے شخص کو ریسٹورنٹ ادا شدہ رقم بھی واپس نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ صارفین انتظار گاہ میں بھی تب تک انتظار نہیں کر سکیں گے جب تک مطلوبہ تعداد کی گنجائش پوری نہ ہو جائے۔ نئے قواعد کی روشنی میں صارفین کو ہر حال میں ماسک لگائے رکھنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ واش روم میں بھی جائے گا تو ماسک لگا کر رکھے گا۔ تاہم جب وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھ جائے اور کھانا شروع کرنے لگے تو وہ ماسک اتار سکے گا۔ ریسٹورنٹ اور کیفے کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ ٹیبل کو سماجی فاصلے کا خیال کرتے ہوئے لگائیں اور ایک ٹیبل پر 4 سے زائد افراد ہرگز نہ بٹھائیں، تاہم ایک خاندان کے افراد کو ٹیبل پر بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان میں سرکاری ملازمین کتنے گھنٹے کام کریں گے؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان اللہ کی عبادت سے روح کو پاکیزہ اور تازہ کرتے ہیں۔ مسلمان سحر سے افطار تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ اکثر حکومتوں اور اداروں کی جانب سے اس ماہ مقدس میں اپنے عوام اور ملازمین کو بیشتر سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام کے اوقات کار میں نرمی بھی شامل ہے۔ اب ابوظہبی کی وزارت انسانی وسائل کی جانب سے ایک ایسا ہی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت امارات میں کام کر رہے سرکاری ملازمین کو کام کے اوقات کار میں نرمی برتی گئی ہے۔ حکم نامے کے مطابق ماہ رمضان میں وزراء اور سرکاری ملازمین کے اوقات کار تبدیل کیے گئے ہیں۔ اب وہ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک کام کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں غلط سرجری کرنے پر خاتون کو لاکھوں درہم بطور ہرجانہ ادا کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک نوجوان خاتون کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ڈاکٹرز کی جانب سے اس کی غلط سرجری کر دی گئی، جس کے ہرجانے کے طور پر خاتون کو 10 ملین درہم کا ہرجانہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اماراتی خاتون جن کا نام راودہ المینی ہے، انہوں نے دبئی کی سول عدالت میں ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر عدالت نے میڈیکل کمپلیکس کے مالک، سرجری کرنے والے ڈاکٹر، انستھیزیا اسپیشلسٹ اور ٹیکنیشین کو باہمی طور پر 10 ملین درہم خاتون کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا مقصد غلط سرجری کا ہرجانہ ادا کرنا ہے۔ خاتون کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد جب تک ملزمان ہرجانے کی رقم ادا نہیں کرتے، جرمانے پر سالانہ 9% انٹرسٹ ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہیں 1000 درہم وکیل کی فیس کے طور پر بھی ادا کیے جائیں۔ عدالتی ریکارڈ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خاتون نے گزشتہ سال اپریل میں طبی سہولت کے لیے ہسپتال کا دورہ کیا تھا، کیونکہ انہیں سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی، جس پر سرجری کرنے والے سرجن نے اسے ایک عارضہ بتا کر سرجری کا مشورہ دیا، جس پر گزشتہ سال 23 اپریل کو خاتون کی سرجری کر دی گئی، جس میں صحیح اوزار استعمال ہی نہیں کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔